حضرت یحییٰ نے دیکھا کہ ایک مجرم ہے جس کو پھانسی دی جا رہی ہے، تو اس سے جا کر کہا کہ یا مذنب عظنی، اے گناہ گار مجھے نصیحت کرو۔ اب جو پھانسی جس کو چڑھا ہوا ہے نا، جو وہ تو آخر میں وہ ہے کہ جو سچ زندگی کا تجربہ اس نے کہہ دینا ہے، اب اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، نتھنگ ٹو ہولڈ۔ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ کبھی بھی زندگی میں نفس کی خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑیے گا۔ کتنی مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک حرام نکاح اس کا اختتام بہت بڑی پشیمانی پر ہے، ایک حرام نکاح کا اختتام۔ کل میں اس پہ بات کر رہا تھا، ہم صبر کریں نہ کریں، شیطان بڑا صابر ہوتا ہے، وہ پہلے دن سے انسان کو گمراہ نہیں کرتا، اس کے ذہن میں 5 سال کا منصوبہ ہوتا ہے۔ بات شروع ہوتی ہائے سے، فقط ہائے، ایک ایموجی، ایک انسٹاگرام شیئرنگ، ایک فیس بک ٹیکسٹ، یہاں سے شروع ہوتی بات۔ ڈائریکٹ نعوذ باللہ زنا تھوڑی کرواتا ہے پہلے دن، آہستہ 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 آہستہ۔ امیر المومنین نے فرمایا کتنی مرتبہ پہلی حرام نگاہ اس کا اختتام بہت بڑی پشیمانی اور ندامت پر ہے، اینڈ وہاں پر ہے۔ تو حضرت یحییٰ کو اس مجرم نے کیا نصیحت کی؟ کہ پہلی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خواہشات نفس کے پیچھے نہیں دوڑیے گا۔ دوسرا نے کہا کہ اچھا اگر اب یہ کوئی سوچے کہ یہ تو گناہ گار کی نصیحت ہے، مجرم کی، ہمارے لیے کہاں سے ہدایت ہے، ہمارے کیا حجت ہے؟ یہ امام علیہ السلام روایت بتا رہے ہیں، اس لیے اب اس نصیحت میں حجت ہے کیونکہ امام نے بیان فرمایا ہے۔ تو دوسرا اس نے کہا کہ جب کسی گناہ گار کو دیکھیں آپ تو اسے نصیحت کیجئے گا، لیکن اسے ذلیل اور رسوا نہیں کیجئے گا۔ کبھی کبھار انسان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے، یا کبھی کسی کو اس طریقے سے اس کے غلط کام پر آپ نے نصیحت نہیں کی، بلکہ ایسے اسے ذلیل اور رسوا کیا کہ اس کے بعد وہ اپنے نفس میں اس چیز کو مٹانے کے لیے مزید آگے بڑھتا ہے۔ تیسرا اس نے کہا کہ میں آپ سے نصیحت کرتا ہوں کہ غصہ نہیں کیجیے گا، غصے کا فیصلہ خطرناک ہوتا ہے۔